نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ واقعہ معراج چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے واپس ہوتے ہیں۔ واپسی میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکامات، ہدایات اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے تم اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، حق تعالی شانہ سے تخفیف کی یعنی کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر یہی بات کہی، آپ پھر گئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ تو کئی مرتبہ ایسا واپس وہ جاتے رہے، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ 5 نمازیں کم کرتے رہے۔ جب 5 نمازیں رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ 1 مرتبہ اور جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بار بار درخواست کی ہے، اب میں حق تعالیٰ سے شرما گیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہوئے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے میرے پیغمبر، یہ 5 ہیں، مگر جو آپ کی امت میں سے یہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا، میں خدا اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب دوں گا۔ تو اب 5 کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، تو یہ کمائی تھوڑی ہے۔ محنت 5 کی کریں اور ثواب 50 کا ملے، ہم پھر بھی یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو پھر کیا بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کی لذت نصیب نہیں ہوئی۔ اگر نماز کی لذت نصیب ہو جائے نا، تو صحابہ نے سجدوں میں پڑے ہوئے جانیں تو دے دی تھی لیکن نماز نہیں چھوڑی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر جو صحابہ مقرر تھے درہ پر، تو تیر لگتے رہے لیکن نماز جو شروع کی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو سجدوں میں راتیں گزر جایا کرتی تھی۔ آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں، اولیاء اللہ کے واقعات پڑھیں کہ اللہ نے ان کو وہ نماز کی لذت عطا کر دی تھی کہ نماز چھوڑنا ان کے لیے گوارا نہیں۔ ابن عباس کی آنکھ میں وہ موتیا اتر آیا، تو حکیموں نے کہا کہ کچھ دن آپ کو زمین پر سجدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی آنکھ میں رکھتا ہی نہیں جو مجھے سجدے کرنے سے رکاوٹ بنے، ایسی آنکھ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ کون سی چیز ان کو اس بات پہ مجبور کر رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پاؤں میں کوئی چیز لگ گئی، تو فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں گا، سجدے میں جاؤں گا، تم نکال لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان کو اس دوران تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا، کیونکہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سوائے اللہ کی ذات کے اور ان کے سامنے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
تو صحابہ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ معروف کرخی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے تو مجھے ضرور نماز کی اجازت دیجیے گا۔ ایک اللہ والے کے حالات میں لکھا ہے، وہ فرمانے لگے کہ کسی نے کہا کہ جنت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں عبادت کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ فرمانے لگے میں اس جنت میں جانے کو تیار ہی نہیں جس میں نماز ہی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا، نماز کی لذت کے سامنے جنت کی تمام نعمتوں کو ٹھکرانے کو تیار ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی کہ ان حضرات نے نماز کی لذت حاصل کر لی تھی، ان کے لیے نماز چھوڑنا مشکل تھا، چونکہ ہمیں لذت نصیب نہیں ہوئی اس لیے ہمارے لیے نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ جب لذت نصیب ہو جائے گی تو کام کاج چھوڑنا آسان ہوگا، نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا، پھر یہ آسان ہو جائے گا، پھر راتوں کو نیند بھی نہیں آئے گی، ہر وقت یہ فکر لگی رہے گی کہ کب نماز کا وقت ہوتا ہے، دربار خدا بندی میں حاضری لگواؤں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہر وقت فکر لگی رہتی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جملہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا، اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا ایک چکر اور لگوا دیتا، صفایا ہو جاتا، تو پھر ہمارا بھی کب کا صفایا ہو چکا ہوتا۔ یہ جملہ نہ کہا کرو، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دوری کا سبب بنتا ہے۔ یہ دوری ٹھیک ہے، بد عملی ہے، کوتاہیاں ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو ایسے گستاخانہ جملے بھی زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ اپنی جو ہے وہ کوتاہی کا اقرار ہو، کبھی نہ کبھی اللہ توفیق دے ہی دیتا ہے، کم از کم اتنی ندامت تو ہو، شرمساری تو ہو، لیکن آج تو وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے بھائی اس نماز کی لذت حاصل کیجئے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے لینے کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا ہم اس کو 50 کا ثواب دیں گے۔ اب ہماری مرضی ہے 5 کے 50 لینے ہیں کہ نہیں لینے۔ اب دنیا کے معاملے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو 5 کی بجائے 50,000 دیں گے تو سارا دن جو ہے وہ لائن میں لگنا آسان ہوگا۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جو پیسے آتے ہیں حکومت کی طرف سے، کیسے دکانوں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، 4-4 ہزار 7-7 ہزار کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ نہیں لگی ہوتی؟ تو اگر 50 ملیں تو پھر بتائیے گا کتنی لائنیں لگی ہوں گی۔ تو بھائی وہ کیوں؟ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں پیسے ملیں گے، ادھر نظر نہیں آ رہا۔ یہ بن ڈیٹھے سودے ہیں، یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ادھر کی آنکھ کھلے گی تو تب پتہ چلے گا کہ کتنا ہم اپنا نقصان کر کے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا ایسا ہے اس کا تمام گھر بار اور تمام ساز و سامان برباد ہو گیا، اتنا نقصان ہے، لیکن ہم اس کو نقصان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نقصان ہمارے ہاں نقصان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو بہرحال بھائی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کا اہتمام کیجئے، جو سستی ہے اس کو دور کیجئے، یہی سجدے ٹوٹے پھوٹے کل کو کام آ جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 50 کے برابر ثواب دیں گے، اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میرے علم میں اسی طرح متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض 5 نمازیں ہیں اور 50 سے 5 تک یہ تدریج ترتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ باقی اس کی حکمتیں بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں سے واپسی ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر سب سے پہلے بیت المقدس میں تشریف لائے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح کے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا۔ قریش یہ سن کر حیران ہو گئے، کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے از راہ تعجب کہنے لگے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے۔
جو لوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے ہیں انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کفار سوالات کرتے جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے تھے اور جوابات دیتے جاتے تھے، اور سوال بھی اونٹ پٹانگ بھی ایک تو سرسری سفر ہوا ہے، اب اونٹ پٹانگ سوال جی، اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی، اس کے اندر جو ہے جی کمکمے کتنے تھے جی، اس کے اندر یہ چیزیں کتنی تھی۔ اب اونٹ پٹانگ سوالات، جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا وہ ایسے ہی بہانے تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی سوالات کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام چیزیں کر دی، غیب کے پردے ہٹا دیے گئے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ میں راستے میں فلاں جگہ مجھ کو تمہارا ایک تجارتی قافلہ ملا جو ملک شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، ان کا ایک اونٹ گم بھی ہو گیا تھا جو بعد میں مل گیا تھا، اور انشاءاللہ وہ قافلہ 3 دن کے بعد یہاں مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر جو ہے وہ 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا، اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سن کر اور یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ولید سچ کہتا ہے، عقل پہ پھر بھی ان کے پردے پڑ گئے، ماننے کو پھر بھی تیار نہیں۔ اور بعض روایتوں میں آگے آتا ہے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ جو وعدہ آپ نے فرمایا تھا وہ قافلہ پہنچا نہیں، اس کی تفصیل یہ کل کو انشاءاللہ پھر بتاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔